السلام علیکم۔ کچھ دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دین کے ساتھ دنیاوی علم بھی حاصل کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس پہ اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف ہے، کوئی کہتے ہیں حدیث ہی نہیں ہے۔ چلو دوسرا دیکھتے ہیں۔ مصر میں بہت بڑا بادشاہ تھا، تہذیب یافتہ سلطنت تھی۔ اس وقت وہاں پہ بہت بہترین کپڑا بھی بنایا جاتا تھا اور کاغذ بھی بنایا جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 سبز بالیاں ہیں گندم کی اور 7 خشک ہیں، اور 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کے بڑا پریشان ہوا۔ اپنی سلطنت میں جتنے علماء اکرام تھے، جتنا صلحاء تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عمائدین سلطنت تھے، ان کو بلایا، پوچھا خواب، کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت قید خانے میں تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر مجھے پتہ ہے۔ تو انہیں بلایا گیا تو خواب پوچھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، باغات بہت زیادہ پھل دیں گے، گندم جہاں بھی کاشت کریں گے بمپر کراپ ہوگی 7 سال تک مسلسل، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی ہوگی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوبارہ 15ویں سال میں جا کے یہ ریوائیو ہوگا۔ تو بادشاہ پریشان ہوا، پھر یہ کیا کیا جائے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ مجھے جو ہے خزانوں کا سربراہ مقرر کر دیں، سارے ملک کی خزانے ایڈمنسٹریشن یہ میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وہ سارے اختیارات آپ کو دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں انا حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا ہوں، مجھے اس چیز کا علم بھی ہے اور میں اس کو بہتر طریقے سے چلا بھی سکتا ہوں۔ تو آپ نے پہلی دفعہ گندم سٹور کرنے کا بتایا، پہلے ان کو کاشتکاری کا بتایا، جتنی بھی زمینیں تھیں ساری کاشتکاروں میں تقسیم کر دی کہ 1 انچ بھی خالی نہ چھوڑی جائے اور گندم کاشت کی جائے، اور انہیں کہہ دیا جو گندم کاشت کرے گا حکومت اس کو لے گی، جتنی وہ حکومت کو گندم دے گا وہ قحط کے 7 سالوں میں واپس لے سکے گا، جو نہیں دے گا اسے نہیں ملے گی، وہ پیسوں کی خریدے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے وہ انسینٹیو ان کو دیے۔ تو ایسے 7 سال تک زبردست کراپ ہوئی۔ اب اس کا سٹور کرنے کا مسئلہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے ایسے بہترین قسم کے سٹور بنائے جن میں مائسچر نہ ہو، خراب نہ ہو، گندم رکھی جا سکے۔ اور پہلی دفعہ دنیا کو بتایا کہ اگر گندم کو بالیوں سمیت، گندم کی بالی ہوتی ہے، بھوسے سمیت اس کو سٹور کیا جائے تو اس کو کیڑا نہیں لگے گا، گھن نہیں لگے گی، خراب نہیں ہوگی۔ تو ان کو فرمایا کہ جتنا ضرورت ہے غلہ اتنا نکال کے استعمال کر لو، باقی کا حکومت کو دو۔ حکومت نے وہ بالیوں سمیت سٹور کیا، 7 سال تک سٹور کرتے رہے۔ جب قحط کا زمانہ شروع ہوا تو وہ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں تقسیم کیا اور ہزاروں لوگ مرنے سے بچ گئے۔ نہ صرف مصر میں بلکہ آپ نے غلے کی تقسیم فلسطین میں، شام میں، اردن میں، لبنان میں اور دوسرے آس پاس کے ملکوں میں غلہ تقسیم کیا، ان کو بھی دیا۔ تو اس طرح آپ نے منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری اور منسٹر آف انٹیریئر کا بھی کردار ادا کیا کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی لوٹ مار نہ مچے، کوئی خدا ان کو نہ لوٹ لے، کوئی کسی کو قتل نہ کر دے۔ یہ دنیاوی علم آپ کے پاس تھا تو آپ نے اس سے عہدہ برا ہونے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح ہندوستان میں 1899 میں بہت بڑا قحط آیا تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی بڑی اچھی پالیسیاں بنا کے، ریلوے لائن بچ چکی تھی تو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک غلہ بہم پہنچایا، تو اس سے بھی لوگوں کی اموات کم ہوئیں۔ تو بات میں کرنا چاہ رہا تھا برطانیہ کی۔ برطانیہ میں 2 ٹریڈیشن بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جب آتا ہے تو جیسے باقی پرائم منسٹر فل پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، پرائم منسٹر آفس میں داخل ہوتا ہے
اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، اس کے دفتر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ کام شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے اس کی رہائش گاہ، وہاں بتایا جاتا ہے یہاں رہائش ہے، تو جتنے سال بھی اس کا عہدہ اس کے پاس ہے وہ کام کرتا ہے۔ جب اس نے جانا ہوتا ہے تو وہ بریف کیس اٹھاتا ہے، ایک سیریمونیل بریف کیس ہے ہر وزیر اعظم کے پاس، وہ اٹھاتا ہے اور پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے، تو جانے والا کبھی فرنٹ ڈور سے نہیں گیا، وہ پچھلے دروازے سے جاتا ہے، یہ روایت ہے۔ اور پھر خاموشی سے، پھر ہم نے کبھی اس کی پریس کانفرنس کبھی کچھ نہیں سنا کہ میں نے کیا کیا۔ جب ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، لیکن جب چلا جاتا ہے تو باقی دنیا میں تو وہ پھر جانے کے بعد بتاتے ہیں میں نے یہ کام کیا، میں 3 گھنٹے سوتا تھا، میں 6 گھنٹے کام کرتا تھا، میں نے قوم کے لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ لیکن برطانیہ کو کبھی نہیں، وہ ہوتے ہوئے کام کر کے اور پچھلے دروازے سے گیا۔ دوسرا ہے کہ ان کی روایت ہے نائٹ ود لینٹرن۔ نائٹ یہ ایک ہوتا ہے جیسے ہمارے پولیس کا SHO کہہ لیں، DSP کہہ لیں، پابندی ہوتا ہے، تو ود لینٹرن اس کے ہاتھ میں لینٹرن ہوتی ہے۔ تو برطانیہ میں جمہوریت میگنا کارٹا لکھا گیا تھا 1215 میں شروع ہوئی تھی۔ پہلا بادشاہ جان تھا، اس نے لکھا کہ کنگ مسٹ بی انڈر دا لا بیکاز لا میکس دا کنگ۔ پوری دنیا میں اصول ہے کہ بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن برطانیہ میں 1215 میں اس نے کہہ دیا، جان نے، کنگ مسٹ بی انڈر دا لا بیکاز لا میکس دا کنگ۔ تو وہاں سے جمہوریت شروع ہوئی۔ ایسی اختیارات ان کے کم ہوتے گئے، پھر پارلیمنٹ بنتی گئی، تو پارلیمنٹ جو تھی وہ قانون سازی کرتی تھی، لوگوں کے بھلائی کے کام کرتی تھی۔ برطانیہ میں 55 ملکوں پہ حکومت کی ہے، تو ہر ملک کے لیے الگ ایک منسٹر بھی ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں منسٹر ہے شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے لیے ایک منسٹر ہوتا ہے پاکستان کی کیبنٹ میں، اس طرح برطانیہ میں تو 55 ملک تھے، تو بر صغیر کے لیے ایک منسٹر تھا۔ جیسے 1909 میں مارلے تھا، منٹو مارلے اصلاحات آئی تھی، تو منٹو وائس رائے تھا دہلی میں اور مارلے وہاں پہ منسٹر تھے، ان دونوں نے مل کے کوئی ریفارمز دی تھی۔ سب سے بڑی ریفارم یہ تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے جدا گانا انتخاب کی حیثیت تسلیم کی گئی کہ مسلمان عوام مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں گے، اس طرح پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی نمائندگی، ورنہ ہندو اکثریت کی موجودگی میں کوئی مسلمان منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ پارلیمنٹ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بہت بحث مباحثہ اور اچھے اچھے کام ہوتے تھے۔ تو 100 سال پہلے جتنے بھی تھے وہ ہاؤس آف لارڈ کے تو سارے ہی لارڈ تھے، وہ بگیوں پہ آتے تھے، گھوڑوں پہ آتے تھے۔ اس طرح ہاؤس آف کامن میں بھی اکثریت جو کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے، امیر تھے، پیسہ تھے، جن کے پاس گھوڑوں میں بگیوں میں آتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو غریب عوام کے ووٹوں سے بھی منتخب ہوتے جاتے تھے، تو وہ پیدل آتے تھے، پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوتا تھا تو وہ واپس پیدل جاتے تھے۔ بعض اوقات پارلیمنٹ کا اجلاس لمبا ہو جاتا تھا، رات کو 10-11 بجے ختم ہوا، تو وہ سب لارڈ جو تھے جن کے گھوڑے بگیاں ہوتی تھی اپنے بیٹھ کے چلے جاتے۔ جو پیدل ہوتا تھا وہ جب پیدل جاتا تھا تو لندن میں گلیوں میں کتے ان پہ بھونکتے تھے، انہیں کاٹنے کو دوڑتے تھے، تو اس وقت وہ پھر ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے جو ہے نا کوئی پرووائڈ کیا جائے، کوئی مجھے چھوڑ کے آئے۔ تو یہ ٹریڈیشن بنائی ہوئی تھی کہ وہ نائٹ ود لینٹرن، وہ لالٹین اٹھاتا تھا ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں بڑا سارا ڈنڈا ہوتا تھا، وہ کتے کو مارنے کے لیے، اور اس کے ساتھ چلتا تھا، اس کو وہ گھر تک چھوڑ کے آتا تھا۔ تو اب پھر وہ گاڑیوں کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ پھر بات ختم ہوگی۔ اب وہ اس کو کار میں بٹھاتا ہے، اب بھی اگر کوئی ایسا غریب مسکین ممبر پارلیمنٹ ہو تو اس کو گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، اور وہ لینٹرن وہ اس کے ہاتھ میں، وہ یہ پرانے والے وہ نائٹ ود لینٹرن لے کے بیٹھتا ہے، ڈنڈا بھی چھوٹا سا، اس کو گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ برطانیہ کی بادشاہت بہت پرانی ہے۔ 1953 میں شاہ فاروق تھا مصر کا بادشاہ، تو جمال عبد الناصر نے اس کا تختہ الٹ دیا تھا۔ شاہ فاروق بھاگ کے اٹلی چلا گیا تھا، تو اس نے بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا، اس نے کہا تھا دنیا میں بادشاہت بالکل ختم ہو جائے گی، صرف 5 بادشاہ بچیں گے۔
ایک برطانیہ کا بادشاہ بچے گا اور 4 تاش کے بادشاہ بچیں گے۔ تو ایسا یہ برطانیہ کا بادشاہ بہت پاورفل ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ پپٹ ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں کہتا ہوں وہ سب سے پاورفل برطانیہ کا بادشاہ ہے۔ اس وقت کوئی دنیا کے بڑے سے بڑے ملک کا، چھوٹے سے چھوٹے ملک کا کوئی صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، آرمی چیف سکون کی نیند نہیں سوچتا ہوگا۔ ہر کسی کو فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب نکال دیں، کب جو ہے نو کانفیڈنس آ جائے۔ لیکن بادشاہ برطانیہ کا ایسا ہے، وہ آرام سے سوتا ہے۔ ابھی ملکہ الزبتھ کی ڈیتھ ہوئی ہے، 1950 سے وہ حکومت کرتی آ رہی تھی، تو 2020-21 تک اس نے کوئی 70 سال حکومت کی۔ اسے کبھی 15 منٹ کے لیے بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی مجھے نکال دے گا یا کوئی قبضہ کر لے گا۔ اس طرح وہ چارلس ہے، آرام سے جہاں جائے سیر و تفریح کرے، کھائے پیے، اس کا بجٹ ہے، اس کا طیارہ ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں لوگ۔ وہ سڑکوں پہ آ جائے تو برطانیہ کے لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے ہاتھ ملانے کے لیے۔ اس طرح نہ صرف برطانیہ بلکہ کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ باقاعدہ آئینی طور پہ برطانیہ کے انڈر ہیں بھی، تو وہاں بھی بڑی اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح جن 55 ملکوں پہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو وہاں بھی وہ چلے جائیں تو ان کو بڑا پروٹوکول اور وہ احترام ملتا ہے۔ اب بھی کامن ویلتھ کے 56 ملکوں کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں خطاب بھی بادشاہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ برطانیہ کا بادشاہ بہت ہی زیادہ، اس کو آپ پاورفل کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ بہت اب بھی طاقتور ملک ہے، دوسرا طاقتور ترین ملک ہے۔ ہمارے کتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ UN میں لے کے جاؤ، اس سے اپیل کرو، پوری دنیا مدد کرے، وہ کرے، شور مچا ہوتا ہے۔ برطانیہ کا ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ خود اپنے مسئلے حل کرنے کے قابل ہے۔ آخری دفعہ اس کی جنگ 1982 میں ہوئی تھی، تو اس وقت میں کافی ینگ تھا اور BBC بہت سنتا تھا۔ تو فاک لینڈ ایک جزیرہ ہے، ارجنٹینا نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ برطانیہ نے کسی کو نہیں کہا کہ میری مدد کرو یا یہ قانونی طور پہ میرا۔ برطانیہ نے 5000 میل کا سفر طے کر کے فوجیں بھیجی اور اچانک جا کے ارجنٹینا کو شکست دے کے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ 1982 کی بات ہے یہ، تو اسے کوئی وہ دنیا کی مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور سب نے اس کو ہی حمایت کی۔ اس کے کام یہ قبضہ ہونے کے بعد اپریشیٹ کیا، امریکہ نے، فرانس نے، یورپ نے، سارے نے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، ایون کہ وہاں پہ ساتھ برازیل وغیرہ نے بھی، برطانیہ کوئی چلی نے بھی سپورٹ کیا۔ تو زندہ قومیں جو ہے وہ سر اٹھا کے جیتی ہے اور سر اٹھا کے دنیا میں وقت گزارتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔